بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تحریر کو آخر تک پڑھ کر جواب ہدایت حضرت ایسا کیوں ہے کہ جب ہم اپنے حق علماء کے سامنے آپ کی کسی تحقیق مثلا بٹن پٹی کا دایاں اوپر رکھنے بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے دوسری طرف بھی ثابت ہے، یہ حوالہ نوٹ کرا کے لائے، بہت مہربانی کی بات ہوگی۔ کہنا آسان ہے، دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہ حوالہ ضرور لائیے، احسان ہوگا بڑی، ہم بھی نرمی کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ موجودہ دین میں ایسا حوالہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے اچھے، ہاں یہ ضرور ہے، یہ اولا ضرور ہے، ٹھیک ہے، تو اولا کم ہونا چاہیے، بہتر غیر بہتر کیوں کرتے ہیں؟ اور کب تک مستحب کے خلاف چلو گے؟ یہ دائیں بائیں کا فرق بھی تو مستحب ہے، مگر کبھی بھی وہ دائیں ہاتھ سے استنجے کے لیے تیار نہیں ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی تو مستحب بات ہے۔ جب ہم جیسے کم علم لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کے برابر میں آپ کو ایک بات کہوں، وہ یہ کہ کہنا تو نہیں چاہیے، ایک شخص نے کہا صاحب علم ہے کہ یہ سب مسائل حق ہے، مگر آپ کی وجہ سے آئے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب اندازہ لگایا قرآن کریم میں یہود کے بارے حسدم من عند انفسہم، خالص کینہ اور بغض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں کے ایک آدمی نے ایک بہت بڑے عالم کو، جو ہمارے بھی بڑے ہیں اور بزرگ ہے، کوئی شک نہیں، استاد اور مشائخ کے درجے میں ہے، ان کو کہا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ تو کہتے صرف دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ ملوث نہیں ہوگا۔ کہتے رہنے دے یار، وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکال رہا ہے، اس کی باتوں پہ کیسے عمل ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو حوالے دیتے ہیں، ابو داؤد شریف تسبیحات بتاتے ہیں کہ پیغمبر دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے، اور مرقات جلد 2 صفحہ 202، تحتوی علی المراقی 172 صفحہ، تکمل مجمع البحار جلد 5 صفحہ 587۔ تو یہ تو جلدے اور صفحے لکھوا رہا ہے، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ کیا یہ حوالے غلط ہیں یا یہ کتابیں معتبر نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معاف کرو، مجھ سے مت لڑو۔ خیر، وہ جس آدمی نے یہ بات کہی 5 دن یا ہفتے بعد میرے پاس آیا، کہا کل میں نے چپکے سے جا کے دیکھا تو حضرت نے صرف دائیں ہاتھ سے ذکر کیا۔ پختوں کے وہی مریض کی جوڑ شی ہے، اچھا پدارو، مریض کو فائدہ ہو جائے کسی بھی دوا سے، شکر ہے اللہ کا۔ میں نے کہا یہ بھی ان کے بڑے علم کی دلیل ہے کہ جب کتاب دیکھی، صفحے مل گئے، سمجھ میں بات آئی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ مسائل میں کمزوری تو ہے، اس میں کوئی میں بھی بہت کمزور ہے، ہم سے بڑی غلطیاں ہو رہی، شک ہی نہیں ہے اس میں۔ معصوم صرف نبی کی مقدس ذات ہے۔ صحابہ کرام کے آراء میں بھی فرق ہے، بہت ساری جماعت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور بہت ساری جماعت سختی فرماتے تھے، خبردار، حضرت عمر کہتے ہیں پکڑو اسے، اس کے منہ پتھر دو، آگ کا انگارہ لو، امام کے پیچھے کیوں پڑھ رہا ہے؟ ائمہ میں بھی سختی ہے بعض مسائل میں۔ صرف ہمارے امام صاحب ہیں جو کہتے ہیں گائے کا پیشاب یا بکری کا، بیڑ کا، اونٹ کا یہ پلید ہے، اور امام تو نہیں کہہ رہے پاک ہے۔ اب ہندو جو ہم سے مناظرہ کرتے ہیں کہتے لاؤ بھائی بخاری لاؤ، مسلم لاؤ، ترمذی لاؤ، کہتے رہنے دو ابو حنیفہ کو، جیسے میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ رہنے دو۔ تو چونکہ ہندو بھی گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جب آپ ان کو کہیں گے کہ کیسے تھا، وہ کہیں گے آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں، آپ کے تو 99% ائمہ اس کے علت کے اور طہارت کے قائل ہیں۔ طاہر اور پاک چیز پی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو مسائل آپ یہاں کے بے شک بیان کریں ڈنکے کی چوٹ، مگر گھبرائے نہیں، ساڑھا پلہ بھاری ہے۔ اگر اس وقت نہ مانے تو پھر مان لیں گے۔ پہلے جب میں کہتا تھا سر ڈکو، پانچے اوپر کرو، کہیں کہیں گڑبڑ شڑبڑ ہو جاتی تھی، لیکن الحمدللہ نوجوان آتے ہیں اکثر تو اپنی ٹوپیاں، ورنہ مسجد کی ٹوپیاں ڈوٹ دیں گے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ہمارے نبی غلطی پر تھے جو 13 سال محنت کر کے مکہ سے نکال دیے گئے، صحیح بہت زیادہ تھے، انوار وہی برس رہے تھے، مشرکین میں صلاحیت نہیں تھی،
بدر احد خندق میں کس کے پٹائی لگائی، کس کے پوری تطہیر، جیسے کپڑا دھلتا ہے نا تو اٹھا اٹھا کے ایسے پٹکتے اس کو. دھوبی گھاٹ جا کے دیکھو کپڑے کیسے صاف ہوتے، مشین میں کیسے مشین گھماتی ہے اس کو. لا الہ الا اللہ. تو بعض مسائل میں بعض علماء کی طرف سے دقت آئے گی. جتنے لوگوں نے دین کا کام کیا ہے ان کے سامنے رکاوٹ یہی تھی. ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ کو جتنی رکاوٹ ہوئی بیان کرنے کی نہیں، تن و تنہا آدمی تھے ڈٹے ہوئے. اور جب دہریوں نے ہنگامہ کیا اور پورا اسلام کو برباد کر رہے تھے تو حسن بصری جیسے آدمی نے کہا کہ یہ دہری کیسے پھیل گئے، ابو حنیفہ تو مرا نہیں زندہ ہے، بلاؤ نا اسے. امام صاحب تشریف لائے بصرہ. حضرت فرماتے دخلت البصرہ 20 مرۃ والحسن فیہا. حسن بصری کے ہوتے ہوئے مجھے 20 دفعہ دہریوں کے پیچھے بصرہ آنا پڑا اور ہر دفعہ ہزاروں کافر مسلمان ہوئے. پھر بھی امام ابو حنیفہ سے لوگ ناراض ہیں، کمعقل لوگ. مجھے حرم میں ایک سعودی عالم نے کہا، میرے قریب میں نماز پڑھی، جمعہ ہم نے اکٹھے پڑھا. مجھے کہتے ہیں یہاں کب سے آئے؟ میں نے کہا 15 دن ہو گئے. یہاں کہ آپ کو بڑا افسوس ہو رہا ہوگا اپنے مذہب پہ. میں نے کہا شیخ مسجد میں بیٹھے ہو حرم محترم میں، کہوں تو خفا تو نہیں ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا تم جیسے ڈنگروں کو دیکھ کے نہ ٹانگیں رکھنے کا تمیز، نہ ہاتھ رکھنے کا تمیز، نہ رفع دین جاننے کی صلاحیت، پتہ چل گیا کہ دنیا میں امام ایک ہوا ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہے، جس کو قرآن کا تجربہ پورا، سنت مکمل، ضبط، نبی کی زندگی حفظ، صحابہ کرام کے مقامات نمبر سے ان کو یاد ہے. میں نے کہا یہ نماز تھی امام مالک کی اور شافعی و احمد کی. ایک دوسرے سے پوچھتے ہو کم سن لیا، کتنی رکعتیں ہو گئی نماز کے دوران؟ وہ کہتے ہیں ثلاثہ، 3 ہو گئی. یہ نماز ہے آپ کی؟ ہماری نماز میں گردن موڑنا، جسم کورچنے پر امام صاحب نے پابندی لگائی. اس سے انوار اور نماز کی مناجات کی حیثیت ختم ہو جائے گی. یہ تمہاری نماز اور بھیڑ بکری چرانا برابر ہے. اور وہ عورتیں جو ان کی ہے سعودی، وہ کیا کرتی ہے، بچہ پڑا رہتا ہے ایسا روتا رہتا ہے، نماز میں کھڑی ہوتی ہے ایسی، اچانک اس کے پاس جا کے میں نے کہا ریاضی سونا، اس کو نماز کہتے ہیں پنگوڑے کا کھیل. میں نے کہا تمہاری نماز ٹوٹتی کب ہے یہ تو بتاؤ مجھے. پڑے رہتے حرم شریف میں، پڑے رہتے گڑ گڑ خراٹے لیتے، اچانک تکبیر ہو جاتی اٹھ کر کے. یہ 2 گھنٹے سے سوتا ہوا آدمی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے یہاں تو جھٹکا کھا لیتا ہے. تو امام صاحب کہتے جب آپ جھٹکا کھا کے گرنے لگے اس دوران امکان ہے کہ استرخائے مفاصل ہو گیا اور آپ کا وضو جاتا رہا. چل وضو کر گیا. پاک آدمی دنیا کا ابو حنیفہ ہے. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.